وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو افغانستان کی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے، یعنی کابل انتظامیہ کے خلاف یا اشرف غنی کے خلاف۔ افغانستان کے ساتھ لگنے والے باقی 5 ملکوں پہ طالبان کا قبضہ ہے، 5 ملکوں کی سرحدوں پہ طالبان کا قبضہ ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا، ایران، 5 ملکوں کی سرحدیں اب طالبان کے قبضے میں ہیں۔ صرف پاکستان کی سرحد طالبان قبضہ نہیں کر سکے اب تک، تو کس طرح کے ہم ان کے ساتھی ہیں یا افغان حکومت کے دشمن ہیں کہ ہماری سرحد جو ہے وہاں پہ ہی صرف ان کی عملداری رہ گئی ہے؟ دیکھیں عمران خان، یہ جو افغان جو سائیکی ہے اس کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک مراسلہ پڑھنا پڑے گا سر جان لارنس کا، جس نے کہ اپنا فرسٹ افغان وار کے بعد اپنی گورنمنٹ کو، برٹش گورنمنٹ کو میڈ اٹ وائزر اسی، اور سر جان لارنس کے بارے میں اس زمانے کا جو میڈیا تھا اسی ایڈنبرا کرونیکل، وہ کہتے تھے کہ سر جان لارنس نوز افغانستان لائک اے پام آف ہز ہینڈ۔ تو سر جان لارنس نے ایک تو یہ کہا کہ ڈونٹ گیو افغان اے فرینڈلی ایڈوائس unless he asks for it, otherwise he will take it as an interference in his internal affair. کہ افغان کو ایک دوستانہ ایڈوائس بھی مت دو جب تک وہ خود کہے نہ، مانگے نہ، مشورہ نہ مانگے، مشورہ نہ دو اس کو۔ بغیر کہے ہوئے اگر آپ اس کو ایڈوائس کریں گے تو وہ کہے گا کہ میرے معاملات میں یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ افغان کے بارے میں انہوں نے کہا سر جان لارنس نے کہ دے کین ٹرن ریٹریٹ انٹو اے راؤٹ اسی ایٹ اینی ٹائم اسی۔ نمبر 3 انہوں نے کہا کہ دے سک یو ان سائڈ اسی، اور اندر سک ان کرنے کے بعد آپ کو تھکا کے مارتے ہیں اسی، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اپنا فرسٹ افغان وار میں بھی انہوں نے اپنا برٹش ٹروپس کو تھکا کے مارا، اور انہوں نے ایک ڈاکٹر جو تھا برائڈن اس کو جانے دیا، جس نے جا کے کلکتہ میں جا کے ساری روبداد سنائی اور وہاں ہلچل مچ گئی انگلستان کے اندر۔ تو چیز یہ ہے کہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم دے انٹرڈ انٹو افغانستان، اور افغانیوں نے ان کو ریبف کر دیا، نکال دیا تھی۔ سیکنڈ ٹائم آپ کے سامنے ہے 79 سے 89 تک اسی رشیا جو تھا ان کا تھکا کے مارا ان کو، بالکل ٹھیک ہے۔ خواب تھا زار نکلس کے زمانے میں ٹو انٹر انٹو دی ہاٹ واٹر، وہ آئے، ان کو تھکا کے انہوں نے مارا ہوتی تھی، اور سپر پاور فیل لائک اے ہاؤس آف کارڈ وین دے اوور اسٹیڈ اینڈ دے فیل انڈر دیئر اون اکنامک ویٹ اسی۔ اور تھرڈ ٹائم آپ نے دیکھا کہ امریکن 2001 میں آ گئے، اور اس سال جو ہے 31 اگست تک وہ بالکل کلیئر کر جائیں گے افغانستان کو۔ 20 سال کے عرصے میں ان کو انہوں نے بگرام کے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا، اسی ایئر اسٹرائک کرتے رہے۔ چیز یہ ہے جی کہ افغانستان پہلے تو میں بتا دوں کہ افغانستان فرسٹ ٹائم کیم انٹو جو وجود میں جو آیا ہے وہ آیا ہے احمد شاہ عبدالی کے زمانے میں۔ اس سے پہلے افغانستان واز ناٹ اے کنٹری بٹ اے ٹیریٹری، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، بٹ احمد شاہ عبدالی واز دی فرسٹ پرسن جس نے کہ اس ٹیریٹری کو اکٹھا کر کے اس کو افغانستان کا نام دیا۔ تو چیز یہ ہے جی کہ اب جو انڈینز جو ہیں دے آر اسپوائلرز، کیونکہ ان کی جیسے ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا 18 ان کے کونسلیٹ جنرل تھے، جس میں تمام کے تمام را کے ایجنٹ جو تھے ان دی ڈپلومیٹک کور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کل بھوشن جیسے اسی جو ایجنٹ تھے ان کو بلوچستان میں فری ہینڈ دیا ہوا تھا، اور وہ وہاں BLA جیسی جماعتوں کو آرگنائز کر رہے تھے، ان کو فنڈنگ بھی کر رہے تھے، ان کی ذہن کو بھی تبدیل کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے اسی تھی۔ تو چیز یہ ہے کہ اب جب کہ امریکن وہاں سے نکل گئے ہیں تو وہاں سے انڈیا بھی وہاں سے نکل گیا ہے۔ نا انڈیا جو ہے وہاں سے جو نکل تو گیا ہے لیکن اس کے ڈیزائن بڑے جس کا اسپل آف فرسٹ اسپل آف ول کم انٹو افغانستان انٹو پاکستان۔ اب آپ پریپیئر ہو جائیں ہر لحاظ سے اگر یہ سچویشن ہوتی ہے، ہر لحاظ سے افیکٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی تو آپ کا ریفیوجیز آنے شروع ہو جائیں گے،
آپ کے پاس 3 اچھا اس میں کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں سر، اس میں کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں کہ طالبان جن علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہیں لوگ ان علاقوں کو چھوڑ نہیں رہے، اور طالبان یہ کلیم کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بالکل امن سے رہے یہاں پہ. اور پچھلے دنوں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اقوام متحدہ نے جب خبردار کیا فضائیہ کو، جو افغانستان کی فضائیہ ہے اس کو خبردار کیا، تو بعد میں امریکہ نے مداخلت کی اور اس کے بعد ان کا وہ سٹیٹمنٹ آنا بند ہو گیا. حالانکہ وہاں سے رپورٹ ہوا کہ جو افغان فضائیہ ہے اس نے لوگوں کے اوپر اتنی بمباری کی ہے کہ عام شہری بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. عمران، یہ تو آپ اس سڑک کی بات کر رہے ہو نا، آپ کس اس مرڈر سے بات کرو گے جو فیملیز کو بچر کر رہے ہیں؟ آپ ان سے بات کرو گے؟ دیکھو نا، وار کے اندر تو آپ کے یہ جو آپ کی کیجولٹی ہے یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، یہ تو کیجولٹی از دیر، بٹ دا کوشچن از ان اے سین اینڈ اے سیوک ورلڈ یہ جو طالبان اس وقت بچرنگ کر رہا ہے لوگوں کی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو گے؟ کون بیٹھ کے بات کرے گا؟ مجھے بتائیں. ڈو یو نیگوشیٹ ود ٹیررسٹ؟ یہ تو ٹیررزم ہم دیکھ رہے ہیں ان دا گارب آف طالبان. نا دیر از اے گڈ طالبان اینڈ دیر از اے بیڈ طالبان. اب ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو؟ یہ ہے آپ کا میجر اس وقت المیہ. دیکھیں قصوری صاحب، مار تو دونوں لوگ رہے ہیں اور مارا ہم لوگ رہے ہیں. طالبان بھی گولی چلاتے ہیں، بم گراتے ہیں، حکومت بھی یہ کرتی ہے، اور اس کے اندر عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جن علاقوں میں طالبان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امن کے ساتھ وہاں پہ رہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کسی بھی سٹیج پہ کابل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اور اگر وہ کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کیا کوئی اور حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے، باقی سارا قبضہ کر کے کابل کے ساتھ بات چیت کریں گے دباؤ بڑھا کے. دیکھیں اپنا عمران، بات یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے یہ دوحہ پیس کانفرنس سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس کا کہ محرک جو تھا وہ پاکستان تھا. پاکستان نے یہ لوگوں کو جوڑا وہاں، اور وہ وہاں 29 فروری 2020 کو ایک جو ڈیکلیریشن وہاں سے ایشو ہوا وہ یہی ہوا کہ امریکنز ول پل آؤٹ اسی بائی سپٹمبر، اور پھر اس کے بعد انٹر افغان ڈائلاگ ہوگا اسی. اور انٹر افغان ڈائلاگ میں جو ہے دے ول ورک آؤٹ کہ واٹ ول بی دی موڈس آپرینڈی، کہ بھائی جو ہے انٹرم گورنمنٹ جو اسٹیبلش کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے. تو اب چیز یہ ہے کہ اس وقت جو طالبان ہے ان کے ایک مائنڈ میں چلا گیا ہے، اور رائٹلی ہے بھی صحیح بات، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں وی آر دی ونرز. ہم نے امریکہ کو 20 سال کے اندر وہاں سے مار بھگایا ہے، اور وہ اسی نشے میں وہ موو کر رہے ہیں. اور اس وقت جو افغانستان کے اندر کوئی 400 کوئی 2829 کے لگ بھگ اضلاع ہیں، اس میں مور دین 50% جو اضلاع ہیں اس پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے. اب انٹرنیشنل ورلڈ اور یونائٹڈ نیشن خاص طور پر یہ کہہ چکی ہوئی ہے کہ اگر اپنا طالبان نے اپنا یونیلیٹرلی اپنی طاقت کے زور پر کابل کو پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وی ول ناٹ ریکگنائز. اب ہمارے ہاں جو پرابلم آ رہی ہے، ہمارا سب سے جو بڑی وری ہے کہ اگر وہاں سول وار ہو جاتی ہے، اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو دین دیر از سول وار. اور جو سول وار ہے اس سول وار کا سب سے زیادہ جو ملبہ ہے وہ ہمارے ہاں گرنا ہے. اسی ہم نے 79 سے 89 دیکھ لیا کہ 35 لاکھ ریفیوجیز جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ گئے، اور ہماری بڑی فریجائل اکانومی کے باوجود ہم نے ان کو گلے لگایا، ان کو وی لکڈ آفٹر دیم. اب پوزیشن یہ ہے کہ تمام جو پیسفل افغانستان ہے دیٹ از دی ریکوائرمنٹ آف مینی کنٹری. اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف چائنا، اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف رشیا، اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف سینٹرل ایشیا. اب مثال طور پر گیس پائپ لائن لائک ٹاپی جو ہے اسی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے یہ 1800 کلومیٹر کی لائن ہے اسی، جس میں بلینز آف روپیز کی آلریڈی اسٹڈی ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں یہ رکے ہوئے ہیں. پاکستان افغان ٹریڈ رکی بیٹھی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. اینڈ اٹ از آر ان انٹرسٹ تھی ہمیں جتنی اس وقت پیسفل افغانستان کی ضرورت ہے
کسی اور کو شاید ٹھیک ہے سر، ایک بریک لینی پڑے گی quickly مجھے. کو بھی سر، پیسفل افغانستان کی ضرورت ہے. سر ایک بریک لینی پڑے گی، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ پوچھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنگ صاحب سوال آپ سے، طالبان کابل کو فتح کریں گے، اس کے امکانات کچھ لوگ کہتے ہیں کم ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ریکگنیشن نہیں ملے گی، ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا دنیا کی جانب سے، اور ایک غیر تسلیم شدہ حکومت اور افغانستان وہ اب نہیں چل سکتا اس دور جدید میں. بہت سارا پیسہ، بہت ساری فنڈنگ، بہت ساری مدد، بہت سارے کنیکٹیوٹی، گلوبل ولیج آپ کو پتہ چاہیے ہوتے ہیں. ان کو ریکگنیشن چاہیے ہوگی، اور امریکہ کے بغیر کوئی اور کرے گا نہیں، باقی ملک بھی نہیں کریں گے. تو طالبان کے لیے رائٹ ٹائم کیا ہوگا؟ کتنا گین کرنے کے بعد وہ اس طرف آئیں گے کہ اب بیٹھ جائیں بات کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، طالبان نے کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم پاور کو مونوپلائز نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھ کے ہم افغانستان کے مستقبل کے بارے میں جو بھی ہم فیصلے ہیں مل کے کریں ہم سارے. اس میں یہ سوٹ نہیں کرتا امریکہ کو، یہ سوٹ نہیں کرتا بھارت کو. ان کی کوشش یہ ہے کہ خون خرابہ ہو. اور جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کابل پہ زبردستی قبضہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے اس قبضہ یہاں. اب بھی جو امریکہ نے آج پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہم تو نکل آئے ہیں، افغان فورسز سنبھالیں، فورسز بھی تکڑی ہیں، جو بائیڈن نے کہا، فوجی بھی ہیں ان کے پاس، پولیس جو بائیڈن نے کہا ہے ہے. آپ کی ذمہ داری ہے، سنبھالیں آپ افغانستان کو، اور طالبان سے لڑنا آپ کی ذمہ داری ہے. بتائیے جب یہ سب کچھ بھی تھا، امریکن ایئر پاور بھی تھی، سب کچھ تھا، تو اس وقت وہ طالبان کچھ کر نہیں سکے. تو ان کی کوشش ہے کہ یہاں خون خرابہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں افغانستان کے جو لوگ ہیں اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ جو 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوا 96 سے بعد، اس میں نقصان سراسر افغانوں کا ہوا. آج بھی اگر خون خرابہ ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے،